انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر تھا جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کثرت صوم و صلاۃ تو نہیں، یعنی کوئی زیادہ نفل اور نمازیں اور نفلی روزے تو نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی۔ حضور بڑا مسکرائے اور فرمایا پھر تجھے مبارک ہو، قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو خوش ہو کے چلا گیا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ تو خوش ہو کے چلا گیا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جن جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، انہی کے ساتھ تمہیں رکھا جائے، انہی کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ایک دن مجھے وہ خوشی ملی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک دن میں خوش ہوا تھا جب نبی پاک مدینے آئے، اور ایک میں خوش ہوا جس دن حضور نے یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ میرے لیے مقام مسرت ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ، بلکہ ہمارے مشائخ نے تو لکھا ہے قبر بھی کسی اچھے کے ساتھ بن جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کسی اچھے آدمی کی صحبت میں قبر ہو جائے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے، اس کا بھی بھلا ہوتا ہے، اس کا بھی نفع نصیب ہوتا ہے، اس کے سبب بھی انسان پر رحمت کی جاتی ہے اگر پڑوس اچھا مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا تو وہ مکان بیچنے لگا، غربت آ گئی، کوئی مجبوری بن گئی، انسان کئی دفعہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کام کرتا ہے، تو وہ اپنا مکان بیچنے لگا۔ ایک صاحب سے اس نے سودا طے کیا تو 1000 دینار میں سودا ہو گیا۔ تو شخص کہنے لگا یہ 1000 دینار تو ہے مکان کی قیمت، گھر کی قیمت، زمین کی قیمت، ملبے کی قیمت، پر پتہ ہے میں تمہیں پڑوسی کون سا دے کے جا رہا ہوں؟ جناب عبداللہ ابن مبارک کہنے لگا 1000 دینار ان کا پڑوس تمہیں دینے کا دوں گا۔ 1000 دینار دو، اتنا عالی شان پڑوسی؟ اور پھر مکان بیچنے والا رو پڑا، کہنے لگا یہ وہ والا پڑوسی ہے جس کی برکت سے مجھے دین کی توفیق بھی ملتی ہے اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، یہ میرا وہ والا پڑوسی ہے۔ 1000 دینار لوں گا ان کا پڑوس دینے کا کہ اتنا اعلیٰ قسم کی صحبت مجھے میسر تھی، میرے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر دین کا رنگ اختیار کرتے تھے، میری اولاد انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتی تھی، تو میں 1000 دینار فقط اس چیز کا لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب پتا چلا کہ میرے پڑوسی کے میرے بارے میں نظریات کیا تو بلایا، فرمایا میاں یہ تو نے کیا کیا، میں کہاں اس قابل ہوں؟ عرض کی حضور میں نے کبھی خوشامد کرنا نہیں چاہی، پر میرے دل سے پوچھ کے دیکھیں آپ کتنے بڑے ہیں، کبھی آپ پوچھیں مجھ سے آپ کتنے شاندار ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ یہاں ہیں تو میں کتنی سکھ میں ہوں، کتنی آسانی میں ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تو مکان نہ بیچ، تیری جتنی ضرورت ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ اچھی صحبتیں، اچھے پڑوسی، اچھے لوگ، اچھے، لیکن ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی، چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دور دراز سے آ کے لوگ فیض آور ہوتے ہیں، لیکن قرب و جوار والے اکثر بے فیض رہ جاتے ہیں، دور رہ جاتے ہیں، چونکہ ہم قدر نہیں کر پاتے۔ اگر اچھی صحبت میسر آئے تو پیار کریں اور دوستی کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، مقدور بر خدمت کریں، مقدور بر آگے بڑھیں۔ لوگ تلاش کرتے رہے وہ زمانہ، دیکھیں نا صحابی کس سے بنتا ہے؟ صحبت سے بنتا ہے، صحابی اچھی صحبت سے بنتا ہے، ان کو اچھی صحبت میسر آئی تو وہ صحابی بن گئے، اور جن کو اچھی صحبت میسر آئی صحابہ کی تو وہ تابعی بن گئے۔ بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط کا زمانہ تھا، اب تو الحمدللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں فضل فرمائے قحط نہیں ہوتا،
تو جن علاقوں میں ابھی بھی خشک سالی ہو جاتی ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں خشک سالی سے محفوظ فرمائے۔ جن علاقوں میں خشک سالی ہوتی تھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو بغداد کہہ رہا ہوں، بستام میں نا بارش نہیں ہوتی تھی، خشک سالی ہو گئی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ باہر نکلا، دعا کے لیے چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میدان میں آئے، ایک درویش عالم کی قیادت میں۔ ایک نوجوان وہاں نہ اکیلا رہا کرتا تھا، ایک جگہ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ تم بارش کے لیے دعا کرنے آئے ہو، اگر مجھے موقع دو تو مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میرے اکیلے کی دعا کی برکت سے ہی بارش ہو جائے گی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جے منہ کالے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا ہی میرا۔ کہا جناب اگر آپ لوگ بھروسہ کریں تو مجھے امید ہے میرے اکیلے کی دعا پر ہی اللہ رحمت فرما دے گا۔ تو کہا بھئی آپ دعا کر دیں۔ اس شخص نے دعا بڑی عجیب کی، کہنے لگا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے نا، اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ رب کریم نے فضل فرما دیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں، رم جھم بارش ہونے لگی۔ اللہ کریم نے اپنا فضل کرنا شروع کر دیا، پھول کھلنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، بادل آہستہ آہستہ برسنے لگے، بات بننے لگی، پھول چٹکنے لگے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھنا اس بات کو، جب کیفیت تھوڑی آگے بڑھی، بارش ہونے لگی، اب جب جل تھل ہو گیا نا سارے علاقے میں، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جو اہل نظر تھے اس نوجوان کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میاں ایک بات تو بتائیے، دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما، یہ کیا دعا ہوئی؟ تو اس شخص نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا ایک دن کے لیے مجھے حضرت بایزید بستامی کی صحبت نصیب ہوئی تھی اور ان کا جلوہ میری آنکھوں میں موجود ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوتی ہے نا تو میں اس جلوے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنے فضل سے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اچھے آدمی کی صحبت اگر آپ کو تھوڑی دیر میسر آتی ہے، تھوڑا وقت بھی میسر آتی ہے، آپ تھوڑا ٹائم بھی اگر ان کی صحبتوں میں رہ پاتے ہیں، اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے، اللہ آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کے بارے میں رب کریم کی بارگاہ میں اتنے ناز سے بات نہیں کرے گا، اتنی دل جمی اور دل سوزی سے بات نہیں کرے گا جتنی کچھ دوست اپنے دوستوں کے لیے بات